شاہ عبداللطیف المعروف امام بری سرکار شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ جب آپ کی شہرت سن کے آیا، وہ ذرا شریعت کے اوپر زور دینے والا تھا، فقر و درویشی ذرا اس وقت کم تھا اس کا شعبہ. تو وہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ مدرسے میں بچوں کو کچھ تعلیم دے رہے تھے، تو اس نے آ کے جب آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب اسلام میں تو حکم ہے کہ سلام کا جواب دیجیے، تو آپ نے میں حاکم وقت ہوں تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا میری سلام کا. وہ کہنے لگا دیکھیں قرآن میں لکھا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو آپ کا حق میں وقت ہے اس کی اطاعت کرو. میں حق میں وقت ہوں، تو آپ نے میری سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو قرآن پاک میں پہلے آتی اللہ ہے، آتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو، پھر آتی الرسول، پھر رسول کی، اور پھر تیسرے نمبر پہ حق میں وقت ہے. تو بھائی میں تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی مصروف ہوں، اس سے ہی فارغ نہیں ہوں، تو تمہارا تو تیسرا نمبر ہے. تو بڑا لاجواب ہو گیا. اس کے بعد آپ سے تھوڑا گفتگو سنی تو بڑا متاثر ہوا، اور آپ کو ایک اشرفیوں کا تھال پیش کیا. آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ فقیر جو ہوتا ہے وہ مفلس اور کلاش ہوتا ہے، کہ تمہاری سلطنت میں بہت سارے ضرورت مند ہیں، ان کو دو جا کے، اور یہ دیکھو آپ نے مسئلے کا کونا اٹھایا، کہا نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو دریا بہہ رہا ہے سونے کا. فرمایا دیکھو جو فقیر درویش ہوتا ہے نا، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، وہ کوئی بھوکے ننگے نہیں ہوتے. وہ پھر بڑا خاموش ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا، کہنے لگا میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ہے تیسرا نمبر، کیونکہ شہنشاہ شاہ جہاں کے بیٹے جو تھے ان میں پہلے نمبر پہ دارالشکوہ سب سے بڑا بیٹا تھا، پھر دوسرا شجاع تھا، تو تیسرا یہ اورنگزیب تھا، چوتھا مراد تھا. اب آپ نے فرمایا تیرا نمبر تیسرا ہے، اور تمہارے مغلیہ خاندان کی روایت یہ ہے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے باپ کے بعد وہ بنتا ہے بادشاہ، لیکن تم بادشاہ بنو گے، یہ ہم تمہیں یہ دعا دے رہے ہیں، تم بنو گے بادشاہ. اور وہی ہوا، وہی بادشاہ بنا، حالانکہ اس کا تیسرا نمبر تھا. دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ایک بڑا عالیشان شہر بنائے گا اللہ پاک، اور اس کا شہر کا نام اسلام کے ساتھ ہوگا. اور دیکھ لیجیے وہی ہوا کہ اسلام آباد بنا، اسلام کا نام آپ کے پیشن گوئی کے مطابق یہ ہوا. آپ حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد تھے، امام موسیٰ کاظم، اور اسی لیے کاظمی بھی جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے. لیکن جو فقر درویشی میں جو آپ کو خلافت ملی اور جو سلسلہ فقر محمدی ہے اس میں آپ قادریہ سلسلے کے ہیں، یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہو، ان کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ ان کی یعنی اولاد بنتے ہیں روحانی. تو آپ کا جو شان ہے، آپ کو امام بری کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ بری تو آپ سمجھتے بحر و بر ہوتا ہے نا، بحر سمندر ہوتا ہے، بحر جو اور بر جو خشکی ہوتی ہے. تو ہمارا قرآن جو ہے اس میں جو ایک حصہ جو ہے 3/4 جو ہے وہ اپنا پانی ہے، 1/4 جو ہے وہ خشکی ہے. تو آپ غار میں اپنا مجاہدہ کر رہے تھے، ریاضت و عبادت کر رہے تھے، بہت زیادہ آپ ریاضتیں کرتے تھے. تو امام بری سرکار جو ہے کیسے یہ نام پڑا؟ آپ کے مرشد پاک آئے، انہوں نے غار کے قریب کھڑے ہو کے کہا کہ لطیف اب باہر آ جاؤ، اب باہر آ جاؤ، بہت عبادت ہو گئی ہے، تم امام بری ہو. یہ لقب انہوں نے دیا، یعنی کہ خشکی جتنی ہے قرآن کے اوپر اس کے تم امام ہو، امام بری کا لقب دیا. تو وہاں سے پھر بری بری امام بری جو ہے وہ آپ کا لقب جو ہے ہوا. کہ آپ کا جو علاقہ تھا جہاں پہ آپ تشریف لائے
تو اس کو چور پور کہتے تھے. یہاں بڑے چور ہوتے تھے اور ایسے مجرم ٹائپ کرمنل ایلیمنٹس یہاں ہوتے تھے. آپ کے قدم مبارک کی برکت سے وہ وہاں پہ ایسا ہوا کہ اس کا علاقہ کا نام نورپور بن گیا. اب نورپور شاہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سید تھے, نورپور شاہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے روایت کہ آپ بیٹھے تھے درخت کے نیچے, وہاں عبادت کر رہے تھے, اللہ سے لو لگائی تھی, تو وہاں پہ تجلی پڑی, اللہ کی تجلی پڑی اور سارا علاقہ جو تھا نور اللہ نور ہو گیا. اب ان کا جو مزار مبارک ہے آپ کا, وہ بھی ایک مغل جو ہے کمانڈر نے ہی بنایا تھا. وہ وہاں اس کے سامنے ایک ندی سی, جو پل ہے نا چھوٹا سا بنا, جب آپ جاتے ہیں مزار پاک کی طرف رستے میں پل تھا, تو پل کے نیچے ندی سی بہتی تھی. اس میں کھڑے ہو کے آپ نے مجاہدہ کیا, چلہ کیا, اور ایسا اللہ کے ساتھ لو لگی تھی کہ جناب مچھلیاں آتی اور وہ آپ کا جو پنڈلیاں تھیں وہ کاٹ کے بوٹی اتار کے لے جاتی, لیکن آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں, آپ اللہ کے ساتھ ایسے استغراق کی حالت میں تھے. ایک خاص بات جو میں بتاؤں آپ کو, جو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چیزوں کا, یہ بزرگوں سے سینہ بسینہ ملتی ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے مرشد کو کہا کہ سرکار مجھے فقیری دیجیے, میں فقیری لینا چاہتا ہوں. اب فقیری کیا چیز ہے یہ ہم آدمی کو کیا پتہ ہے کہ فقیر کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے بہت. تو جب یہ کہا کہ حضور مجھے فقیری دیجیے, تو انہوں نے فرمایا کہ لطیف پہلے جاؤ 1 سال گدائی کرو. اب گدائی کا کیا مطلب ہے؟ گداگری, یعنی جا کے بھیک مانگو. اب دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے, ہمیں کوئی کہے تو ہم کریں گے, ہمارا تو بڑا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس کشی کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے کہ میں تو بڑا عقل ہاں ہوں, لیکن پھر وہ نفس کشی کر کے تو اپنے کو بڑے عاجزی کے مقام پہ فقیر بننا پڑتا ہے. تو آپ وہ اس طرح آپ نے گداگری کی 1 سال. پھر آپ جب واپس آئے تو مرشد نے فرمایا 1 سال اور گداگری کرو. وہ پھر 1 سال اور گداگری کی. اس طرح 2-3 سال گداگری کرائی. اس کے بعد آپ کو فقر محمدی کی دولت عطا کی. جو لوگ سطحی نالج رکھتے ہیں, قرآن کو سطحی پڑھتے ہیں, تو وہ تو ان غریبوں کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں. وہ بھی ایک فرقہ ہے جو اولیاء کرام کو کوئی مقام ہی خاص نہیں دیتے. حالانکہ قرآن پاک میں تو ہے الا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ان کو خوف ہوگا, جبکہ اس دن ہر کوئی لرز رہا اور کانپ رہا ہوگا. تو بہرحال یہ ان کے مقام ایسے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں راز ہیں, اللہ کا راز ہیں, اور وہ راز جو ہے اللہ تعالیٰ نے افشا نہیں کیے. جو دوستوں کی آپس کی بات ہوتی ہے کہ درویش جو ہے وہ وارث ہے رسول کا, قیامت تک اب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے, تو ان کے جانشین جو ان کے خلفاء ہیں, خلیفہ کا خلیفہ قیامت تک, انہوں نے ہی جو ہے یہ ہدایت کا کام جو نبیوں کا تھا وہ کرنا ہے. تو وہ اس مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں, اس مقام کے اوپر معمور ہوتے ہیں. تو ان کی یہ شان دیکھیں کہ وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی تعلیمات اور ان کا ذکر, ان کا نام زندہ رہتا ہے. بلکہ ان کے مزارات پہ حاضری جو دیتے ہیں تو وہ ان کو فیضان ملتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو دعا کی جاتی ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا بری مجھے یہ دے دے, یہ جاہل لوگ کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مولا یہ تیرے بڑے محبوب پیارے بندے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے حضور آپ تو اللہ کے محبوب پیارے بندے ہو, ہمارے لیے دعا فرمائیے, ہماری استدعا ہے, ہمارے لیے دعا فرمائیے. تو ان کی دعا جو ہے اللہ پاک جو ہے سنتا ہے. ان کا فیضان جو ہے وہ قیامت تک جاری رہتا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے کہ جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں, اسی طرح بزرگوں اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جو پروانوں کی طرح لوگ آتے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں لنگر تقسیم کر رہا ہے, کوئی جیسے سلطان باہو نے کہا نا, نام فقیر جنازہ باہو قبر ہونا دی جیوے ہو. تو ان کی تو قبریں زندہ ہیں, مرے ہوئے تو ہم ہیں, ہمارے دل مردہ ہیں, ان کے دل زندہ ہیں. اور جس کا دل زندہ ہے وہ مرتا نہیں ہے. اس پہ بزرگوں کا شعر ہے کہ زندہ شد ز عشق ہرگز نہ میرت آن دل, زندہ شد یہ عشق سبت اس بر جریدہ عالم دوام ماں.
کہ جو دل عشق سے زندہ ہو گیا وہ کبھی مرتا نہیں، اور تمام عالم کا جو کاغذ ہے اس کے اوپر ہمارا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لکھا رہے گا۔ تو یہ شان ہے بزرگوں اولیاء کرام کی۔ امام بری کا عرس مبارک کا موقع ہے، مئی میں ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اب کئی سالوں سے دہشت گردی کی وجہ سے اب وہ نہیں عرس مبارک ہوا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ان کا پیغام، ان کا ذکر جو ہے کسی نہ کسی شکل میں کریں۔ فضل حجازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی کہ انہوں نے آ کے یہ ذکر جو کیا امام بری کا وہ ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور سننے والوں کو بھی جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔